یہ جو لفظ معرفت ہر جگہ استعمال ہوتا ہے نا، معرفت ہے ہی ان کی. اجازت ہے 2 جملے کہہ دوں اگر تھکے نہیں ہو تو؟ میں نے کہا نا کیونکہ دن میرے مولا کا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے مولا کا ذکر شامل رہے. جابر سے، جابر ابن عبداللہ انصاری جو پہلا زوار ہے قبر حسین ابن علی کا، اس سے مولا نے پوچھا یا جابر اتدری مال معرفت، جابر تو جانتا ہے معرفت ہے کیا؟ توجہ 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 اذان محترم. یا جابر اتدری مال معرفت، جابر تو جانتا ہے معرفت ہے کیا؟ اس نے کہا مولا آپ بہتر جانتے ہیں، یہ آداب ہیں ان کے جو انہیں جانتے ہیں. ورنہ جابر عام آدمی نہیں ہے، رسول کا صحابی، امیر المومنین کا صحابی، امام حسن کا صحابی، امام حسین کا صحابی، سید الساجدین کا صحابی، امام باقر کا صحابی. 5 اماموں کا، اور یہ وہ ہستی ہے جو راوی ہے حدیث قصہ کی. یہیں سے شروع ہوتی ہے نا حدیث قصہ، رویان جابر ابن عبداللہ الانصاری، یہیں سے شروع ہوتی ہے. اتنا عظیم انسان جو 7 معصومین کی صحبت رکھتا ہے، اس سے مولا پوچھ رہے ہیں اتدری مل معرفت، جانتا ہے معرفت کیا ہے؟ ہائے ہائے، جو 7 معصوموں کا صحابی ہے اسے مولا کہہ رہے ہیں جانتا ہے معرفت کیا ہے. جو 7 معصوموں کا صحابی ہے ابھی وہ کوشش کر رہا ہے اور مولا کہتا ہے میں عارف ہو گیا. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اتدری مال معرفت، جانتا ہے کہ معرفت کیا ہے، اور وہ بھی آداب، ہاتھوں کو باندھ کے کہہ رہا ہے. حالانکہ میرے مولا کا بچپنا ہے، بچپنے میں اس سے سوال کر رہے ہیں جانتا ہے معرفت کیا ہے؟ کہہ رہے مولا آپ بہتر جانتے ہیں. امام نے فرمایا اول اسبات التوحید وثانی معرفت المعانی. امام نے فرمایا سن، معرفت یہ ہے اللہ کا اثبات کیا جائے، یعنی آسان لفظوں میں اس کے ہونے کا اقرار کیا جائے کہ وہ ہے. اب توجہ فرمائیے گا، اللہ کی بات کہاں تک آئی کہ اس کا اثبات کیا جائے کہ وہ ہے، اور فرمایا اس کے بعد معرفت ہے معرفت المعانی، توحید کے معانی کو جاننا، یہ معرفت ہے. اب اس نے ہاتھوں کو باندھ کے کہا مولا مع المعانی، توحید کے معنی کیا ہے؟ امام نے فرمایا نحن المعانی، ہم توحید کے معنی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جیو علی، جیو جیو سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. ہم ہیں توحید کے مان. ایک منٹ یہ دکھا مجھے، ایک صلوات تو پڑھے بابا بلند عالم. ایک اور صلوات. میں نے اکثر یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ روز کی پکا کے روز کھائی جاتی، ٹھیک ہے جناب والا. یہ کہنے کے بعد وَأَمَّا الْمَعَانِي نَحْنُ الْمَعَانِي، معنی کیا ہے؟ ہم ہیں توحید کے معنی. ہم اب توحید ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہی توحید ہے نا. امام فرما رہے ہیں ہم لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. ہم لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے، ہم توحید کے معنی ہیں. جملہ سنو گے وہ جملہ خدا کی قسم، وَالظَّاهِرُ فِيكُمْ اِخْتَرَعَنَ اللَّهُ مِن نُّورِ ذَاتِهِ وَفَوِّضْ عَلَيْنَا أَمُورَ عِبَادِنَا. امام نے فرمایا اللہ نے اپنے نور ذات سے ہمیں پیدا کیا اور وہ باطن ہے، اس نے ہمیں اپنا ظاہر بنایا.
اکبر، نہیں توجہ فرما رہے. زندگی دراز ہو، مولا آپ کو عزت عطا فرما. وہ باطن ہے، اس نے ہمیں اپنا ظاہر بنایا ہے. وَأُفَوِّضُ أُمُورًا، اس نے اپنے بندوں کے سارے امر ہمیں دے دیے ہیں. وہ باطن ہے، ہم اس کا ظاہر ہیں. اس نے بندوں کے سارے امر ہمیں دے دیے ہیں. وہ باطن ہے، ہم اس کا ظاہر ہیں. جو باطن ہو وہی تو ظاہر میں سامنے آتا ہے. نا 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 نہیں نہیں، حسن جملہ آ گیا، اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا. جو باطن ہے وہی ظاہر میں سامنے آتا ہے. لیکن یاد رکھنا، باطن ظاہر کو چھپا نہیں سکتا، لیکن ظاہر باطن کو پردے میں لے لیتا. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت ہے مولا کو. یہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، اسی لیے وہ پردے میں ہے. یہ اب آپ کو سمجھ میں آیا. ایک حدیث آپ اکثر سنتے ہیں، اللہ نے فرمایا کُنتُ کنزًا مخفیٰ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ. ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. یہی ترجمہ ہے نا، یہی سنتے ہیں آپ. ترجمہ یہ ہے نہیں. کُنتُ کنزًا مخفیًا، جو ترجمہ ہے نا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو پھر لفظ ہوتا کُنتُ کنزًا خفیًا، پھر مخفی نہ ہوتا، یہ خفی ہوتا. لیکن یہاں خفی نہیں ہے، یہاں مخفی ہے. اس کا ترجمہ ہے میں چھپایا ہوا خزانہ تھا. ہائے ہائے، اللہ اکبر. سلامت ہے مولا کو عزت عطا فرمائے. میں چھپایا ہوا خزانہ تھا، میں چھپایا ہوا خزانہ تھا. اور تم جانتے ہو نا کہ ظاہر ہے جو باطن کو چھپاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا 14 نے اسے چھپایا ہوا تھا، اب انہوں نے چاہا کہ یہ پہچانا جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے مولا کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. انہوں نے چاہا، اب جملہ کہوں، انہوں نے چاہا کہ یہ پہچانا جائے. پھر اس بندے پہ لعنت ہے نا جو چاہت کو مانے اور چاہنے والے کو چھوڑ دے. ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. جی سلامت رہے. وہ چھپایا ہوا تھا، یہ وہ ظاہر ہے جنہوں نے باطن کو چھپایا ہوا تھا. اور اب خیال رہے، امام فرما رہے ہیں اس معرفت کے بغیر عمل قبول. میں ہلکا کر دوں، بھاری نہ ہو جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس معرفت کے بغیر عمل قبول نہیں، لیکن اتنا کہے بیر گزارا نہیں کہ اس کے انکار کے بغیر عمل قبول نہیں. جو اس معرفت کا انکار کر دے گا اس کا عمل. ابھی تو بندے، امام کا ایک اور صحابی ہے جس کا نام ہے جابر بن یزید جعفی. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ جابر بن یزید جعفی، یہ میرے مولا کا وہ صحابی ہے جسے مولا نے حسن فضائل کی 70,000 وہ حدیثیں بتائی ہیں جو کسی اور کو نہیں بتائیں. کوئی بندہ آدم سے لے کے آج تک جابر کے علاوہ ان فضائل سے واقف ہی نہیں. اور تھوڑے نہیں، 70,000 جو صرف جابر، اور پھر جابر کو منع ہے کہ یہ آگے کسی کو بیان نہیں کرنے، یہ ظرف دیکھ کے کلام کرتے ہیں. 70,000 حدیثیں اس کے علاوہ. اور جب اس کا سینہ پھٹتا تھا نا تو امام کے پاس آ کے کہتا تھا مولا آپ نے علم کا پہاڑ میرے کندھوں پہ رکھ دیا.
اب سینہ پھٹتا ہے، جاؤں تو جاؤں کہاں، بیان کروں تو کس سے کروں؟ امام نے فرمایا بندے اس قابل نہیں ہیں، شہر سے نکل کے صحرا میں چلا جایا کر، زمین میں گڑھا کھود کے اس میں منہ رکھ کے کہا کر کہ باقر نے اپنی یہ فضیلت سنائی ہے، زمین امین ہے شاید برداشت کر لے۔ حسن طاہر جملہ کہنے لگا وانی، دنیا والے نا وہ کیا کہتا تھا جابر، جب سینہ پھٹتا ہے نا تو امام نے کہا جا کے زمین میں گڑھا کھودنا اور زمین کو سنا دیا کر۔ یہ جو آج زلزلے آتے ہیں نا، دنیا والے کہتے ہیں زمین کی پلیٹیں ہلتی ہیں تو زلزلے آتے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، مجھے اتنا ہی سمجھ آتا ہے جابر نے جو فضائل اسے بتائے ہیں نا، جب اس کا دل پھٹتا ہے، حیدر حیدر بس جملہ اتنا کہنا ہے، اس کے پاس 70,000 وہ فضائل ہیں جو دنیا کو نہیں پتا، لیکن ایک دن امام اسے بھی کہہ رہے ہیں سن جابر، جو تو ابھی جانتا ہے نا یہ نہ سمجھا کر کہ تو سب جان گیا، ابھی ایسا بھی ہے جسے تو سنے تو تیرا ذہن پھٹ جائے۔ اللہ اکبر، توجہ 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 توجہ، جسے تو سنے تو تیرا دماغ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور پھر امام نے اسے فرمایا سن وَإِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ أَمْرٌ مِّنْ أَمْرِنَا، اگر تیرے پاس ہمارے ان امور میں سے کوئی امر آ جائے اور تیرا دل اسے مان لے فَأَحْمِدَ اللَّهُ، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ اکبر، اگر ان میں سے کوئی آ جائے اس کا مطلب یہ ہوا ان کے فضائل بغیر اس کی توفیق کے برداشت نہیں ہوتے، اگر مل جائے تو پھر اس کا شکر ادا کرنا، اور اگر دل تنگ ہو جائے فَرَدُّهُ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، تو پھر انکار نہ کرنا، پھر اسے ہم اہل بیت کی طرف لوٹا دینا۔ لا یقول کیف جاء و کیف ہوا، کہتا خبردار کیوں اور کیسے، کیوں اور کیسے نہ کہنا، کیونکہ کیوں اور کیسے شک ہے۔ اور پھر امام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا كَانَ هُوَ وَاللَّهِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، ہم میں شک کرنا اللہ کی قسم اس کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔